الحمد لله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. اے پیغمبر، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ اس شخص کی نصیحت کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے۔ یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے، یعنی اللہ رحمان ہے جس نے عرش پر قرار پکڑا۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے، سب اللہ ہی کا ہے۔ اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ چھپے ہوئے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے۔ وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت و پکار کے لائق نہیں۔ سب کے سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ جمعے کے بیان کے دوران میں نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا تھا کہ رمضان مبارک آنے والا ہے، اور ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا کہ رمضان مبارک سے پہلے
دین کا وہ بنیادی مسئلہ جس کے لیے اللہ نے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرمائے، جس کے لیے انبیاء کرام نے ماریں کھائیں، وطن سے بے وطن ہوئے، حتیٰ کہ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اور ہر دور میں علماء ربانیین، علماء حق ایسے ہی حالات سے دوچار رہے۔ مجھے اچانک ایک بات کی طرف ذہن منتقل ہوا۔ میرے استاد محترم حضرت شیخ القرآن نور اللہ برکتہ، ان پر پشاور میں قاتلانہ حملہ ہوا اور ایک آدمی جو دشمن کا مقرر کردہ تھا، حضرت شیخ تقریر کر کے بیان کر کے فارغ ہوئے تو کسی نے پاؤں پکڑ لیے، کسی نے کندھے پکڑ لیے دبانے کے لیے۔ وہ بدنصیب آدمی بھی کوئی چھرا یا چاقو لے کر گردن دبا رہا تھا، اچانک اس نے حملہ کیا تو ایک سائیڈ سے حضرت کے رگیں کٹ گئیں۔ خدا کی ارب رحمت نازل ہو ان پر۔ حملہ اس قدر سخت تھا کہ اسی وقت یہ خبر پھیل گئی کہ پشاور میں ان پر حملہ ہوا ہے، شاید کہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن ہوتا وہ ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ کچھ عرصہ حضرت تکلیف میں رہے، زخمی رہا، الحمدللہ العظیم کہ وہ حیات رہے۔ اور اتنا فرق ہوا کہ حضرت کے بیان کے دوران بار بار کھانسی آ جاتی تھی، بس اس کے علاوہ نہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ علماء ربانیین نے بھی ہر زمانے کے اندر قربانیاں دی ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ ہی کئی قربانیاں دی گئیں۔ حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر ایک روایت آتی ہے، مشکوٰۃ شریف جو حدیث کی ابتدائی کتاب ہمارے مدارس دینیہ میں پڑھائی جاتی ہے، دور حدیث سے بھی 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے، ہم نے تو 1 سال پہلے پڑھی تھی، حضرت مولانا عبید اللہ نور اللہ مرقدہ جامع شریفیہ کے محتمم، یہ مشکوٰۃ شریف میرے استاد تھے۔ اور اگلے ہی سال پھر حدیث کی کتابیں استاد الکل شیخ الکل مولانا رسول خان صاحب نور اللہ مرقدہ، ان سے ترمذی شریف پڑھی، اور مولانا محمد ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ سے بخاری شریف، مولانا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مسلم شریف، اور صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ابو داؤد شریف۔ خیر، یہ آخری سال کے سبق ہوتے ہیں، دورہ حدیث بالعموم آخری سال میں ہوتا ہے۔
عرض کرنے کا مقصد تھا کہ یہ جو مسئلہ جس کی طرف میں نے اشارے کیے ہیں اور آگے انشاءاللہ بشرط زندگی اس پر گفتگو ہوگی، اور پچھلے برسوں سے آپ حضرات میں سے جو بھی اس بات کے گواہ ہیں انہیں معلوم ہے کہ میں رمضان مبارک شروع ہونے سے پہلے ہی اس مسئلے کو چھیڑتا تھا، اور رمضان کے بعد کئی ہفتوں تک یہ مسئلہ چلتا رہتا تھا، اور الحمدللہ العظیم اللہ کی مہربانی سے بے شمار ہمارے احباب کے عقیدے ٹھیک ہوئے۔ آپ کے علم میں شاید ایک دفعہ میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ میرے اس مسجد کے ابتدائی دور میں مسئلہ توحید یہ تو بنیادی چیز ہے، جب میں نے بیان کرنا شروع کیا تو ہمارے اڑوس پڑوس کے محلات میں، خصوصاً بیڈن روڈ کے، وہاں خواتین دوسری خواتین سے یہ اپیل کرتی تھی کہ اپنے بچوں کو مسجد شہداء میں، گول مسجد کہتے تھے، مسجد شہداء تو نام اب معروف ہوا، ریگل چوک کے اندر گول مسجد میں نہ بھیجیں، وہاں ایک وہابی مولوی آیا ہے تو بچے خراب ہو جائیں گے، دوسرے کو تلقین کرتی تھی۔ خیر، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ بیڈن روڈ پر ایک مسجد کے امام خطیب تھے، بریلوی، فوت ہو گئے، اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف کرے۔ وہ ہمیشہ تقریر کے اندر لوگوں سے نعرے لگواتے تھے میرے خلاف، مجھے پتہ چل گیا تھا، بلکہ ایک آدمی نعرے لگانے والے کو اس زمانے میں آج سے 50 سال پہلے 500 روپے ماہوار اجرت دی جاتی تھی۔ پھر کسی نے ایک دفعہ مجھے کو 2-3 مہینے کے بعد، میرے اس مسجد کے قیام کے 2-3 ماہ بعد مجھے رکا لکھا جمعے کے روز، اور اس میں مجھے کہا کہ تم بڑے ڈھیٹ آدمی ہو، تمہیں فلاں فلاں جگہ میں گالی پڑتی ہے، تم کوئی جواب نہیں دیتے۔ اچھا، لکھنے والا کوئی خدا نخواستہ گستاخ نہیں تھا، وہ ہمدرد ہی تھا، لیکن اس کا انداز لکھنے کا کچھ ایسا ہی۔ تو میں نے اسے کہا، خدا کے بندے، میں گالیاں دینے کے لیے یہاں نہیں آیا، اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کرتا ہوں، خدا کے دین کی باتیں کرتا ہوں، اگر کوئی شخص گالی دیتا دیتا رہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہی صاحب جو میرے خلاف نعرے لگواتے تھے، ایک دفعہ میں بیڈ روڈ پر پیدل چل رہا تھا، وہ اسکوٹر پر آ رہے تھے، تو تقریباً 50 گز دور اسکوٹر کھڑا کر کے تو وہاں سے آ کر مجھے ملے، مسافہ انہوں نے کیا، میں نے ان پر کوئی گلہ نہیں کیا بالکل، کہ آپ کیوں ملتے ہیں جبکہ میں ایسا ہوں ایسا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ، وہی خواتین جو دوسری عورتوں کو کہا کرتی تھی کہ اپنے بچوں کو گول مسجد میں نہ بھیجنا، وہ بگڑ جائیں گے، وہی عورتیں بالآخر میرے بیانات کی کیسٹیں منگوا کر اپنے گھروں کے اندر ان کیسٹوں کو چلواتی اور محلے کی عورتوں کو بلا بلا کر وہ بیان میرا سنواتی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، الحمدللہ العظیم۔ مجھے ایک حدیث ذہن میں آئی، ہماری حدیث کی کتابوں میں مشکات شریف جو میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، مدرسوں کے دور حدیث سے بھی 1 سال پہلے پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق،
کل محشر کے میدان میں پروردگار عالم میری امت کے ایک آدمی کو ساری دنیا کے سامنے لایا جائے گا. فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا، اس کے اعمال کے دفتر اس کے سامنے کھولے جائیں گے. کلو سجل مثل مد البصر، ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا اس کی بدعمالیوں کے جتنا حد نگاہ ہوتی. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اتنکر من ھذا شیئا، اے بندے یہ سب تیرے گناہ ہیں، تو ان کا انکار کر سکتا ہے؟ الظلمک ملائکۃ الکاتبون، میرے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ وہ صاف انکار کیا، یا اللہ مجھ پر کسی نے ظلم نہیں کیا. اور اس کا بدعمالیوں کے دفتر اتنے بڑے ہوں گے، کل سجل مثل مد البصر، ہر بدعمالی کا دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک انسانی نظر پہنچتی. اور اس پر اللہ پاک پوچھیں گے اس بندے سے کہ تجھ پر ظلم تو نہیں ہوا، تو انکار کر سکتا ہے ان اعمال میں سے کسی عمل کا؟ وہ بندہ صاف گیا، یا اللہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی میرے ذمہ لگایا کہ میرے ہی بدعمالیاں ہیں، مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوا. تو اس کی بدعمالیوں کا جو سارا حصہ ہوگا، اس کو دیکھ کر اس کو یقین ہوگا کہ اب مجھے یقیناً جہنم میں ڈالا جائے گا. فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ، پھر ایک کارڈ، جس طرح آپ کے پاس کارڈ ہوتا ہے، ایک کارڈ نکالا جائے گا. فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس کے نیک اعمال کا ایک کارڈ ہوگا جس پر اس کا عقیدہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. لیکن اسے یقین ہوگا کہ میرا اس چھوٹے سے عمل کا اتنے بڑے بڑے بدعمالیوں کے دفتر کے مقابلے میں کیا حیثیت. اللہ فرمائیں کہ نہیں، میرے ہاں ظلم نہیں ہے. چھوٹی نیکی ہے وہ بھی دیکھی جائے گی، اور جو بڑی ہے وہ بھی نیکی جائے گی. اللہ فرمائیں گے اے ملائکہ کرام، اس کے وہ 99 دفتر بدعمالیوں کا وہ بھی تولو، اور اس کا یہ کارڈ اور یہ پرزہ جو ہے جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو بھی تولو. یہ بندہ کہے کہ یا اللہ کہاں وہ بدعمالیاں، دفتروں کے دفتر جو حد نگاہ تک بدعمالیاں ہیں، اور کہاں یہ چھوٹا سا کارڈ جس میں صرف یہ کلمہ لکھا ہے. اللہ فرمائیں گے ہاں میرے ہاں عدل ہے، نا انصافی نہیں، ظلم نہیں، تجھ پر ظلم نہیں ہوگا. تو نے اگر نیکی کی ہے تو وہ بھی دیکھی جائے گی، جو بدعمالیاں کی ہیں وہ بھی دیکھی جائیں گی. چنانچہ اس کو جو تولا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ 99 دفتر بدعمالیوں کے ان کا پلڑا اوپر ہو جائے گا، اور کلمہ شہادت، کلمہ توحید والا پلڑا نیچے کی طرف جھک جائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں فلا یذکر مع اسم اللہ شیئا، لوگوں جان لو کہ اللہ کا نام میں اتنا وزن ہے، اتنی طاقت ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور آپ کی نسلوں کو بھی، بلکہ ہر مسلمان کو اس کلمہ توحید کے مطابق جینے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں گزشتہ برسوں میں، اس دفعہ تو میری کوئی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے سارا نظام الٹ پلٹ ہو گیا ہے، لیکن بہرحال ارادے میرے وہی ہیں، ارادوں میں تبدیلی نہیں ہے. لیکن آپ حضرات سے یہ میں درخواست کروں گا کہ میرے لیے دعا کریں. بس اگر آپ کے کہے بغیر میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں
یہ میرا احسان نہیں آپ پر ہے، یہ میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں، تو میں پھر آپ سے درخواست تو کرنے کا حق رکھتا ہوں، میرے لیے دعا کی درخواست کہ میری صحت کے لیے دعا کریں، اور میرے دین کے جو عزائم ہیں، جو کام ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، جن کے ہم غلام ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ مکی زندگی میں تو صرف عقیدہ ہی بیان فرمایا، مدنی زندگی کے اندر آ کر پھر احکام بھی آئے، اور مدنی زندگی کے اندر مشرکین کے ساتھ جہاد کی نوبت بھی آئی۔ بدر کا معرکہ مدنی زندگی میں ہوا، احد کا معرکہ مدنی زندگی میں ہوا، احزاب کا معرکہ مدنی زندگی میں ہوا۔ اور یہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ بدر یہ ایک جگہ ہے، یقیناً آپ گئے ہوں گے، نہیں گئے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو وہاں لے جائے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا تھا وہاں اب ایک مسجد ہے، اور بدر کے معرکے کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے تھے ان کے نام بھی وہاں لکھے ہوئے۔ میں اس لیے آپ کی ترغیب بھی دیتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو لے جائے، تاکہ وہ سارا کچھ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ یہ بدر کا معرکہ پہلا معرکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، کہ جس میں مشرکین کا 1000 کا لشکر مکہ سے آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو صف ہستی سے مٹانے کا ارادہ لے کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 صحابہ تھے، مجاہد 313 تھے، اور وہ 1000 کا لشکر تھا۔ ان 1000 کے لشکر کے پاس ہر قسم کا اسلحہ اس زمانے کے لحاظ سے، تلواریں بھی تھیں، تیر بھی تھے وغیرہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجاہد، ان کے پاس کیا تھا؟ 6 زریں اور 8 تلواریں، بس صرف اللہ کا نام تھا۔ اور پھر جو معرکے کا آغاز ہوا تو نتیجہ کیا نکلا؟ 70 کافر مارے گئے اور 70 کو مسلمانوں نے گرفتار کر دیا۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیں آپ کہ ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پختہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کافر مارے گئے، ان میں کافروں کا جو سرغنہ تھا ابو جہل وہ بھی مارا گیا، اور 70 کافروں کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ پھر دوسرے موقع پر بتاؤں گا کہ وہ جن کو گرفتار کیا وہ کون کون تھے۔ لیکن جن کافروں میں جو کافر مارے گئے ان میں سے کافروں کا سرغنہ ابو جہل بھی تھا، جو مکہ سے یہ ارادے لے کر آیا تھا کہ آج ہم نے محمد کا اور اس کے ساتھیوں کا کام تمام کر دینا۔ بلکہ کچھ اونٹ اور اس قسم کے جانور جن کو ذبح کر کے گوشت کھایا جاتا ہے وہ ساتھ لائے تھے کہ ہم نے جشن منانا ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے بعد اس کو جشن منانا ہے 3 دن تک۔ لیکن وہ جشن کیا تھا وہ آپ حضرات سمجھ ہی گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ان مقتولین کے اندر اگر ابو جہل نظر آتا ہے تو اس کا سر کاٹ کر لاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیوں کیا تھا یہ شاید اس سے پہلے میں کئی دفعہ آپ حضرات کو توجہ دلا چکا ہوں۔ یہ صحابہ میں سے وہ صحابی تھے
جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا کہ ان کے وجود کے اندر غرور و تکبر کی ذرا بھی رمق نہیں تھی. اللہ نے جیسے بنایا ان کو. عبداللہ بن مسعود گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں جو گئے تھے ابو جہل آخری سانسیں لے رہا تھا پڑا ہوا. یہ جاتے ہی اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا. اس نے آنکھیں کھولی، کہنے لگے چرواہے کے بچے، یعنی غرور تکبر اس موت کے وقت بھی اس کے دل و دماغ سے نہیں نکلا. عبد المسعود کو کہنے لگے چرواہے کے بچے، تم اتنے بڑے سردار کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے. سرداری کا گھمنڈ ابھی بھی نہیں گیا. خیر ابن مسعود نے کچھ نہیں فرمایا. یہ پوچھنے لگا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ ابن مسعود نے فرمایا کہ اپنے آقا کا حکم پورا کرنے کے لیے تمہاری گردن کاٹنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں لے جا کر پھینکنی. اب بھی غرور نہیں گیا. کہنے لگا اچھا ایسا کرنا کہ تم غریب آدمی ہو، غریب آدمی کے بیٹے ہو، میری تلوار میں بڑھوں سردار ہوں، میری تلوار لینا اور کندھے کے قریب سے میری گردن کاٹنا، حلق کے قریب سے نہیں، تاکہ وہاں مقتولین کے سر پڑے ہوں تو میرا سر سب سے اونچا نظر آیا، لوگ کہیں یہ سردار تھا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گردن کاٹی، لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پھینک دی. آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس امت کا فرعون تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عمل کرانے کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو بتانا تھا کہ ابو جہل اس امت کا فرعون تھا. ایک فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گزرا ہے، وہ اس کو دریا میں ڈبکیاں لگی تھیں، وہ تو قرآن کریم میں ہے. آپ حضرات نے اگر قرآن کریم پر غور فرمایا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اے فرعون آج تیری لاش کو ہم بچائیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ تیری لاش کو دیکھ دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں. چنانچہ اب بھی مصر کے اندر آپ حضرات کا علم میں ہے کہ فرعون کی وہ جو لاش ہے اس کے لیے مخصوص جگہ بنائی گئی ہے اور محفوظ ہے. اور یہ محفوظ اللہ نے فرمائی، تیری لاش کو ہم محفوظ رکھیں گے آنے والی نسلوں کے عبرت کا سامان بنانے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا. ایک فرعون وہ تھا، یہ اس امت کا فرعون تھا. وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں موازنہ کریں. جو مقام موسیٰ علیہ السلام کا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہی مقام ابو جہل اور فرعون کا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا مقام وہ نہیں تھا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس کے زمانے کے جو فرعون تھا اس کو وہ مقام بھی نہیں. اپنے کفر میں اور اپنے ضد میں اور ہٹ درمی میں تکبر کے اندر جو ابو جہل کا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دکھانا چاہتے تھے. آپ جب حج کے لیے تشریف لے جائیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو مدینہ طیبہ تو جائیں گے ہی، تو کوشش کریں اپنے ڈرائیور سے کہیں کہ آپ کو بدر کی طرف لے جائے. ایک تو ان صحابہ کرام جو شہداء ہیں ان کا نام لکھیں، وہ بھی معلوم ہو جائیں گے اور وہ ٹھکانہ بھی معلوم ہو جائے گا. یقیناً ہر ایک مسلمان کے دل کے اندر اس بات کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں جو ہیں ان کی معلومات حاصل کروں. تو جو لوگ بھی مدینہ طیبہ جاتے ہیں، مدینہ طیبہ میں بہت ساری جگہوں کو دیکھتے ہیں. مدینہ طیبہ میں جا کر بدر کے احد کے مقام میں بھی جاتے ہیں جہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں.
جہاں شہید ہوئے، وہ ایک مخصوص جگہ ہے جہاں شہدائے احد کو دفن کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں بہت سارے کفار آئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے خائب و خاسر ناکام اور امراد کر کے وہاں سے بھیجا، اور کچھ بھی ان کو کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ یہ سب کچھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے، اس کا سبب یہ مسئلہ توحید تھا۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنا دین و ایمان اسی مسئلے کو سمجھیں، اپنی اولادوں کو، اپنی خواتین کو، اپنے عزیزوں کو بھی اسی مسئلے کی طرف توجہ دلائیں۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے یہ مسئلہ شروع کیا تھا، قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ جہاں بجا سورہ نوح کے اندر ان کے نام پر سورت اللہ نے نازل فرمائی، اس کے اندر موجود ہے، اور سورہ ہود کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ بلکہ سورہ ہود کے اندر نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا کہ اب وہ طوفان آنے والا ہے، قوم غرق ہوگی، تو آپ اپنے رشتہ داروں کو، گھر کے عزیزوں کو اور متعلقین کو اپنی کشتی میں سوار کر لیں۔ یہ تو آپ کے علم میں ہوگا ہی، علماء نے بیان کیا ہوگا، یا آپ نے ذاتی طور پر کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا مسئلہ جب بیان کیا تو بدبختوں نے نہیں مانا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب ان پر خدا کا عذاب آنے والا ہے، سیلاب آنے والا، یہ غرق ہو جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر اپنے فیملی کو، اپنے گھرانے کے لوگوں کو، اپنے متعلقین جو ایمان لانے والوں کو بچانے کے لیے ایک کشتی بنائی۔ یہ تو علماء سے سنا ہوگا آپ نے، اور قرآن حکیم کے اندر آتا ہے کہ کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ۔ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو قوم کا مشرکوں کو، جو بڑے بڑے سرغنے تھے، نوح علیہ السلام کے پاس گزرتے مذاق اڑاتے کہ کل لیڈر بن کر آیا تھا، آج لوہار بن گیا، بڑھائی بن گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمایا ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، بدبختو تم آج ہمارے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہو، کل جب تم پر خدا کا عذاب آئے گا تو ہم تمہارے ساتھ ایسا کریں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ اس موقع پر ایسا ہوا کہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، وہ مشرک تھا، باپ کی بات نہیں مانتا تھا، تو جب کشتی بن گئی تو نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کہا ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کا ساتھ نہ دے۔ اس کا دماغ خراب تھا، شرک دماغ خراب کر دیتا ہے، نبی کی نافرمانی دماغ خراب کر دیتی ہے۔ اس نے کہا سآوی الی جبل، ابا جان مجھے کیوں ڈراتے ہو؟ سیلاب ہم نے دیکھے ہیں، بارشیں دیکھی ہیں، پانی آتا ہے سارا کچھ، لیکن اول تو اس بات کا خطرہ ہی کوئی نہیں، لیکن اگر آ گیا تو وہ جو سامنے پہاڑ ہے اونچا، اس پہاڑ پر میں چڑھ جاؤں گا۔ یعنی پیغمبر کا بیٹا بھی پیغمبر کی بات جب نہیں مانتا تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام فرمایا اللہ عاصم الیوم من امر اللہ، اللہ کا عذاب ہے، یہ روایتی سیلاب نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ وحال بینہما الموج، یہ باتیں ہو رہی تھی باپ بیٹے کے درمیان، فکان من المغرقین، ایک لہر آئی تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اڑا کر لے گئی۔ تو بیٹا تو بہرحال آپ جانتے ہیں، صاحب اولاد، بیٹوں والے، خدا کے پیغمبر علیہ السلام، ان کو بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا اور غرق ہوتا نظر آیا تو دل میں پیغمبر کے رقت پیدا ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی
رب ان ابنی من آلی، میرے اللہ، میرے داتا، یہ میرا بیٹا میرے سامنے غرق ہو گیا، یہ ہے میرے خاندان کا آدمی۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ تھا کہ تیرے خاندان کے لوگوں کو بچاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے پیغمبر یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے سامنے بیٹا غرق ہوا اور آپ نے اس کی التجا کی، لیکن میں صاف کہتا ہوں کہ یہ بیٹا آپ کا تھا لیکن آپ کے اہل میں سے نہیں، میں نے اس کا نام کاٹ دیا ہے آپ کے خاندان میں سے۔ نوح علیہ السلام اس کے بعد اللہ سے معافی مانگی۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی، ان کے سارے خاندان کے ساتھ بھی۔ وہاں سے کام شروع ہوا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ سلسلہ ہر دور کے انبیاء اکرام علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر صحابہ اکرام نے کیا ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کسی دوسرے موقع پر انشاءاللہ، لیکن یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی توحید کے مسئلے کی بنیاد پر ہوا۔ جو نمازیں آپ پڑھتے ہیں، جو روزے آپ رکھیں گے، جو رکھتے رہے ہیں، جو حج کرتے ہیں، جو قربانیاں دیتے ہیں وغیرہ ذالک، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کی اہمیت عقیدہ توحید کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ عقیدہ توحید یاد رکھیں، عقیدہ توحید۔ اس عقیدہ توحید کی بنیاد پر میں نے آپ حضرات سے یہ باتیں شروع کی ہیں، اور میں پچھلے سالوں کے اندر یہ کرتا رہا، اور اگر میری زندگی رہی تو میں انشاءاللہ کروں گا، لیکن آپ حضرات کو اس طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ کچھ بھی کریں سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کروائیں۔ کچھ بھی کریں، اپنی اہلیہ، اپنی بیوی، اپنے اولاد، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو ان کے عقیدے ٹھیک کرائیں۔ عقیدہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک، عقیدہ ٹھیک نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عقیدہ ٹھیک نہیں تو نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں تو روزے کی کوئی حیثیت نہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں تو حج عمرے کی کوئی حیثیت نہیں، قربانی کوئی حیثیت میں نہیں۔ وہ ایک ظاہری عمل ہے لیکن اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ ان ساری چیزوں کی قبولیت کا دار و مدار عقیدہ کی صحت پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوست میری اس بات بار بار میں دہرا رہا ہوں اچھا نہ سمجھتے ہوں، میں دعائی کرتا ہوں، دعائی کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو عقیدہ درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اپنے سارے خاندان اور اپنے احباب، اپنے عزیز اقارب، ان کے عقیدے ٹھیک کرنے کی توفیق دے۔ عقیدہ ٹھیک ہے تو نمازیں بھی قبول، عقیدہ ٹھیک ہے تو روزے بھی قبول، زکوٰۃ بھی قبول، حج بھی قبول، قربانی بھی قبول، دیگر اعمال خیر خیرات بھی قبول۔ عقیدہ ٹھیک نہیں، رب کعبہ کی قسم، جس کی سچی کتاب قرآن کریم میرے ہاتھ میں، کسی کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ میرے سمیت اگر کوئی مسجد کا امام خطیب لوگوں کے عقیدے پر محنت نہیں کرتا تو وہ مجرم ہے۔ میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں، وہ پیر ہے تو مجرم ہے۔ عقیدہ ٹھیک کرانے کی محنت کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اپنا عقیدہ بھی ٹھیک رکھنا اور دوسروں کی پر میں محنت کرنی ہے۔ اور میں الحمدللہ العظیم اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے گزشتہ سالوں کے اندر یہ محنت کرتا رہا۔ اب تو میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس واسطے اس معیار پر کام نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اللہ کی مہربانی شامل حال رہی اور آپ حضرات کی دعائیں بھی رہیں تو انشاءاللہ وہی پہلے کی طرح سارا کام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن آپ حضرات سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں۔ عقیدہ میرا عقیدے یہ بنیادی چیز ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے تو ساری عبادتیں قبول، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پہاڑوں کی مانند بھی ان کی کسی کے نیک اعمال ہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں، رب کعبہ قسم کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میں بار بار آپ حضرات کے گوش گزار یہ کر رہا ہوں،
سمخراشی کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو میں چاہ رہا ہوں، میرے دل میں جو کچھ ہے میرے اللہ نے آپ حضرات کے دل میں ڈالی ہوگی، اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنی رحمتوں کے ساتھ نوازے، آپ کی نسلوں کو بھی اللہ پاک عقیدہ توحید پر قائم رکھے، اور آپ کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ پاکیزہ امت صحابہ کرام کام کرتے رہے۔ اور اس وقت جو تھوڑی سی گفتگو میں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ حضرات کے دل میں ڈال دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔